أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نحل رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے لے کر 75 تک 71 سے لے کر 74 تک والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون معزز سامعین، اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر شرک کی تردید کے ساتھ ساتھ اپنے انعامات بھی لوگوں کو گنوائے تھے کہ ہم نے پھلوں کو تمہارے لیے انعام کے طور پر بنایا، مختلف قسم کے پھل کھجور ہیں، انگور ہیں، یہ تمہارے لیے بنائے، شہد کی مکھی اور یہ شہد حاصل کرنا یہ تمہارے لیے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو بڑھاپے یعنی ارذل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ آج کے درس میں بھی اللہ نے اپنے انعامات کی طرف متوجہ فرمایا کہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق میں تفاوت ہم پیدا کرتے ہیں، بعض کو رزق زیادہ دیتے ہیں، بعض کو کم دیتے ہیں، کچھ کو برتری دیتے ہیں، کچھ کو برتری نہیں دیتے۔ رزق کا تفاوت، امیری اور غریبی، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، بعض کو مال دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر رزق کے اندر سب کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے اور رزق پھیلا دیا جائے، بہت زیادہ عام کر دیا جائے تو لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے، لوگ باغی ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے فرمایا تھا کہ یا اللہ لولا سویت بین عبادک، آپ اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کر دیتے؟ سب کو امیر بنا دیں، سب کو مال والا بنا دیں، سب کو باصلاحیت بنا دیں، عقل میں، علم میں، ہنر میں، شکل میں، دنیاوی طور پر اعضاء کے اندر، قوا کے اندر، جسم کے اندر، تمام چیزوں میں سب کو برابر فرما دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم اگر سب کو برابر کر دوں تو پھر میرا شکریہ کون ادا کرے گا؟ پھر تو مجھے کوئی رب ہی نہیں سمجھے گا، پھر تو کوئی میری بات نہیں سنے گا۔ اس لیے تو قرآن میں فرمایا کہ کسی نعمت کو حقیر نہ جانے۔ اللہ نے بعض کو شکل دی، بعض کو علم دیا، بعض کو عقل دیا، بعض کو ہنر دیا، بعض کو سمجھنے کا فہم دیا، بعض کو آنکھیں دی، بعض کو آنکھیں نہیں دی، بعض کو ہاتھ دیے، بعض کو پاؤں نہیں دیے۔ مختلف نعمتیں مختلف لوگوں میں اللہ نے تقسیم کر دی تاکہ ہر بندہ دوسرے کے کام آ سکے۔ جو ہاتھ والا ہے وہ ان لوگوں کے کام آئے جن کے ہاتھ نہیں ہے، جو آنکھ والا ہے وہ ان کے کام آئے جن کی آنکھ نہیں ہے، جو ٹیچر ہے وہ ان لوگوں کے کام آئے جو ان پڑھ اور جاہل ہیں، جو کوئی ہنر جانتا ہے وہ ان لوگوں کے کام آئے جو ہنر نہیں جانتے، جو مال والا ہے وہ ان لوگوں کو کام آئے جو مالدار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی نے تقسیم فرما دی، رزق کے اندر تفاوت فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ خود ایک بڑی عجیب مثال کے ساتھ شرک کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، اب جن لوگوں کو برتری دے رکھی ہے فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ،
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں۔ یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو اپنی دولت اس طرح دے دے کہ وہ دولت میں برابر ہو جائے۔ کوئی کارخانہ دار یہ نہیں چاہتا کہ میرا نوکر بھی میری طرح کارخانہ دار بن جائے۔ کوئی کاشتکار، مالک، زمین والا یہ نہیں چاہتا کہ میرا مزارع بھی میری طرح کا زمینوں والا، جاگیر والا بن جائے۔ کوئی مال و دولت والا، فیکٹریوں والا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے ماتحت کام کرنے والا میری برابر آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم دنیا کے اندر عارضی طور پر کسی انسان کی برابری برداشت نہیں کر سکتے، پھر یہ کیسے گوارا کر لیتے ہو کہ اللہ نے فلاں کو شریک بنایا، وہ اللہ کے برابر ہے؟ جیسے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے ایسے وہ کرتا ہے، جیسے اللہ سنتا ہے ایسے وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام معیشت کو تقسیم کر دیا۔ اسلام کا نظام معیشت ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور مختلف دنیاوی نظام معیشت چاہے وہ سوشلزم ہو یا اشتراکیت ہو، دونوں الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اشتراکیت میں اس تفریق کو مٹا دیا گیا جو تفریق اسلام نے بنائی ہے، فطرتی تفریق، کسی کو امیر کسی کو غریب۔ اشتراکیت یہ کہتی ہے کہ کوئی امیر غریب نہیں، سب برابر ہے، سب کے حقوق ایک طرح کے۔ اسلام نے فرق بتایا، کوئی مال والا ہے کوئی کم مال والا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیا کسی کو کم دیا۔ اور سوشلزم، کیپٹلزم کا یہ کام ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی کے حقوق پورے ادا نہیں کرنے، آپ کے ماتحت کا ان کے حق نہیں دینے، حقوق کھانے ہیں لوگوں کے، اپنا مال بڑھانا ہے جس انداز میں ہو سکے، حلال کھائیں حرام کھائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ فرمایا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ واتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور رزق حلال کو طلب کرو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ خیلاء الارض، زمین کے کونے کونے میں پھیل جاؤ اور رزق کو تلاش کرو۔ سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہر جگہ پر رزق حلال مراد ہے، طیب رزق مراد ہے، ایسا رزق جس میں دوسروں کے حقوق نہ کھائے جائیں، کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اللہ فرما رہے أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں نعمت اللہ نے نہیں دی بلکہ ان کے معبودوں نے دی ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور کیا نعمتیں ہیں؟ اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نوع شخصی اور بقائے شخصی دونوں کو بیان فرما دیا۔ نوع شخصی، انسان کی شخصی حیثیت باقی ہے، اللہ نے بیویاں بنائی، پھر اس میں سے اولاد بنائی، پوتے پوتیاں بنائی، نسل باقی ہے، خاندان باقی ہے۔ آدمی بعض اوقات یہ خود بھی کہتا ہے کہ میں نہ رہوں تو میری اولاد تو ہے جو میرے نام کو باقی رکھے گی۔ اس لیے اولاد کا طلب کرنا، اللہ سے مانگنا، اولاد کی خواہش کرنا بھی برا نہیں۔ پیغمبروں نے بھی رب هب لی من الصالحین، تمام پیغمبروں نے دعائیں مانگی۔ اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ اکیلا مت چھوڑ کہ میرا کوئی وارث نہ ہو۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، مجھے بھی وارث سے جیسے آپ نے آل یعقوب کو وارث عطا فرمائے، مجھے بھی اسی طرح اپنا ایک صاحبزادہ دے، میرا خاندان بڑھے، نسل چلے۔ نیک صالح اولاد والدین کے نام کو برقرار رکھتی ہے، ان کے نیک کاموں کو برقرار رکھتی ہے، اس لیے نیک اولاد کا طلب کرنا محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ نوع شخصی تھا، آدمی کو نسل باقی رکھی، اور بقائے شخصی بھی اللہ نے رزق کی وجہ سے، دنیا میں رزق کی ضرورت بھی ہے، پاکیزہ رزق
انسان ہو یا حیوان، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، احتیاج ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، عمدہ چیزیں بطور رزق تمہیں فراہم کی، اچھی چیزیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں کسی طرح کا رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ شیئا ولا یستطیعون، نہ رکھ سکتی ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ مشرکین عرب شرک کی تائید میں مثال دیتے تھے، جس طرح دنیا کا بادشاہ تنہا حکومت نہیں کرتا بلکہ وزیر، مشیر، ان لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے، حکومت کے کام کو چلانے کے لیے مددگار اور معاون رکھنے پڑتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ نے بھی اپنی خدائی چلانے کے لیے اس طرح کے معبود رکھے ہوئے، اس طرح کے مددگار اور معاون رکھے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے بادشاہوں کے لیے جو مثال ہے وہ مخلوق کی مثال ہے، اور اس کو خالق پر فٹ کرنا جہالت کی علامت ہے۔ اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے اپنے شرک کی تائید میں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اعلیٰ و ارفع ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہر عام و خاص کی بات نہیں سنتی، بلکہ اس کے لیے کچھ اور لوگوں کی ضرورت ہے جن کے توسط سے وہ باتیں سنیں۔ ایک دلیل یہ دیتے تھے، دوسری یہ دیتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں، کمزور ہیں، بد کردار ہیں، اب ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں یا اللہ سے مانگیں وہ ہماری بات نہیں سنتا۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، پیر فلاں ولی ہیں، یہ اللہ کے بڑے محمود لوگ ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، ان کی عبادت میں ہماری عبادت اگر شامل ہو جائے تب ہماری دعائیں قبول ہوں، جبکہ اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر بات کو سنتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، لہذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔